السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ اس پہ آج کیسے عمل ہوگا؟ اس پہ آج یوں عمل ہوگا کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نیست، آپ موجود نہیں ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے وارث موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چودھری صاحب ایک آدمی کو صدقہ اور خیرات دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چودھری صاحب، ملک صاحب ابھی یہ اسی مہینے کے اندر، جب یہ چوتھا مہینہ لگے گا نا، یا سندھ کے اندر ابھی سے شروع ہو چکا ہوگا، تو اگلے مہینے کے اندر گندم کی خیر سے کٹائی ہے۔ ایک آدمی علاقے کا چودھری ہے، بڑا زمیندار بندہ ہے بھی نیکوکار آدمی، اپنے زمین کا عشر بھی نکالتا ہے۔ تو چودھری صاحب جب گندم کی یا فصل کی کٹائی کرتا ہے نا، تو چودھری کیا کرتا ہے کہ اس موقع پر وہ 10واں یا 20واں نکالتا ہے، عشر دیتا ہے۔ میں اس چودھری سے جا کر 10واں اور 20واں ہر سال لیتا ہوں۔ اس سال یہ ہوا کہ چودھری صاحب مر گیا ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے چودھری صاحب کا جنازہ پڑھا مثالاً۔ اب چودھری صاحب کی فصل تو موجود ہے نا، تو اگلے مہینے اس کی گندم کی کٹائی ہے، اور میں اس چودھری کی قبر پر نہیں جاؤں گا، گیا تو پرلے درجے کا چول ہوں گا۔ میں چودھری کے وارثوں کے پاس، چودھری کے بیٹے کے پاس جاؤں گا۔ ملک صاحب السلام علیکم، آپ کے بابا جان مجھے گندم دیا کرتے تھے، اب وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے بعد ولی وارث ہیں اپنے بابا کی وراثت کی۔ وہ چودھری کا بیٹا کہے گا ٹھیک ہے جناب محترم، اپنے نوکر چاکر کو کہے گا 2 گٹو 4 گٹو 5 گٹو ان حضرت صاحب کو دے دو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام تو ہو گئے فوت، اللہ اکبر، آپ کے وارث موجود ہیں۔ جس طرح باپ مرتا ہے تو مرنے والے کی اولاد اس کی وارث ہے نا، تو جو کام اس کا باپ کیا کرتا تھا، اولاد اپنے باپ کے کام کو کنٹینیو کرے گی، رکھے گی، کہ ہمارا باپ عشر نکالتا تھا ہم بھی نکالیں گے۔ عموماً ہوتا یہی ہے، چنگے لوگوں کی اولاد ان کے مرنے کے بعد چنگے چنگے کام کرتی ہے۔ باپ اگر موذی ہو تو اولاد بھی عموماً موذی نکلتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے یہ تجربہ کیا کہ جن لوگوں کے ماں باپ صدقہ خیرات نکالتے ہیں وہ خود بھی صدقہ خیرات نکالتے ہیں۔ جن لوگوں کے ماں باپ شوم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے، اولاد بھی اسی طرح، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ تو اب قرآن کی اس آیت پر یوں عمل ہوگا کہ فاستغفر لهم الرسول، ہاں جی، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، بندہ خود بھی اللہ سے مانگے اور رسول بھی اس کے لیے معافی مانگے۔ رسول تو اب ہے نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل، اسی طرح انک میت وانہم میتون من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ نبی پاک علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب علماء موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، چودھری کا بیٹا اس کا وارث ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب کے پاس آئے گا، چاہے وہ مسجد کا حافظ امام ہو، چاہے مسجد میں موجود مفتی صاحب ہوں، چاہے مسجد میں موجود شیخ الحدیث ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ مولوی کے پاس آ گئے گا، کہے گا کہ مولانا صاحب میں گناہگار بندہ ہوں، میں سیاہکار بندہ ہوں، میں بدکار بندہ ہوں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، میرے لیے معافی مانگیں۔ مولانا صاحب دعا کریں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ مولانا صاحب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، فلاں فلاں۔
تو جو کام اس آیت کے اندر پیغمبر کے تعلق سے بتایا گیا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس گناہگار کے لیے رسول بھی استغفار کرے۔ اب رسول تو نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سنے، ہاں جی، کانوں سے سن کر اپنی زبان سے ہمارے لیے استغفار کریں، رسول تو ہو گئے فوت۔ رسول کے وارث موجود ہیں اور وہ علماء کرام ہیں، ہاں جی، وہ علماء کرام ہیں۔ یہ بندہ گنہگار اللہ تعالیٰ سے خود بھی استغفر اللہ کا ورد کرے، اور مولانا بھی اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس سے درگزر فرما دے۔ لیکن اس کے برعکس کوئی بندہ اللہ کے رسول کو پکارنا شروع کر دے کہ ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بندہ کافر بھی ہوگا تو مشرک بھی ہوگا، بیڑا غرق ستیہ ناس۔ موئے کو پکارنا، فوت شدہ کو پکارنا، وفات شدہ کو پکارنا، مر گئے شدہ کو پکارنا، ماتا جو فوت ہو گیا اس کو پکارنا، ایسا ہے کہ جیسے کوئی دیوانہ یا چول پانی پہ کھڑے ہو کر پانی سے کہے کہ پانی آ میرے منہ میں آ، پانی آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی فوت شدہ کو پکارے، چاہے وہ جناب عیسیٰ کو پکار لگائے، چاہے وہ جناب عزیر کو پکار لگائے، چاہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، چاہے وہ حضرت علی کو پکارے، چاہے وہ جناب عباس بن عبد المطلب کو پکارے، یا وہ عبد القادر جیلانی کو پکارے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا وہ کانواں والی سرکار کو آوازیں لگائے، یا کھوتے والی سرکار کو آوازیں لگائے، یا کتوں بندروں سوروں والی بھی شاید کہیں نکل آئے گی، چلو کتے کی حد تک تو ہے نا، تو چاہے وہ کتوں والی سرکار کو جا کر آوازیں لگائے، تو یہ بے ایمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔